پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آج بھی ہم لائے ہیں ایک انفارمیٹیو موضوع، اور آج کا کیا موضوع ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آج بھی بہت ساری معلومات کا خزانہ لے کے آئے ہیں ہم، تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام بچے اور قرآن میں ہمارے ساتھ راشد نور مدنی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے اس پروگرام بچے اور قرآن کا فارمیٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوں، پھر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، پھر راشد بھائی سے ایک مخصوص ٹاپک کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی قرآن پاک کی روشنی میں۔ جی ہاں، ہمارا پروگرام ہے بچے اور قرآن، تو قرآن پاک کی روشنی میں راشد بھائی سے ایک خاص موضوع پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچے بھی راشد بھائی سے سوالات کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب، اور تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ یاسر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی یاسر بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ آج میں سورۃ الکہف کی چند آیتوں کی تلاوت سناؤں۔ ماشاء اللہ، آپ شروع کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمیں بہت ہی ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک سننی چاہیے، کہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی یاسر بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين
أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह। यासिर भाई, आपने बहुत ही प्यारी आवाज़ में तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कसरत के साथ तिलावत कुरान पाक करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अपना एक टाइम फ़िक्स कर लीजिए। जी हाँ, पाबंदी से तिलावत कुरान पाक करनी है। एक टाइम फ़िक्स कर लीजिए कि इस टाइम में हमने तिलावत कुरान पाक करनी है। इंशाअल्लाह हमें इसकी बरकतें भी मिलेंगी और सवाब भी मिलेगा। प्यारे बच्चों, कुरान पाक अल्लाह पाक का मुबारक कलाम है, जिसका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब सवाब का काम है। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है। चुनाचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किताबुल्लाह यानी कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेगा उसे एक नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी। सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नियत कर लीजिए कि कसरत से तिलावत कुरान पाक करेंगे और कुरान पाक की बरकतों से हिस्सा पाएंगे इंशाअल्लाह। शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुम आलिया अल्लाह पाक से इस तरह दुआ करते हैं, तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही, गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही, आमीन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है? नहीं जानते? आइए मैं आपको बताता हूँ। आज हमारा टॉपिक है अस्हाबे कहफ। अस्हाबे कहफ क्या है, क्या इनका कुरान पाक में भी जिक्र है, और बहुत सारे क्वेश्चन इंशाअल्लाह आज राशिद भाई से पूछने की कोशिश करेंगे। तो राशिद भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अस्हाबे कहफ का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्हाब साहिब की जमा है और कहफ कहते हैं गार को। अस्हाबे कहफ का मतलब होता है गार वाले। अस्हाबे कहफ का बिल्कुल ज़िक्र कुरान पाक में भी है, अहादीस पाक में भी है, और बहुत इंटरेस्टिंग ये आज का वैसे टॉपिक आप लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि मदनी चैनल के नाज़रीन और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जब इस टॉपिक के बारे में सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा इनको मज़ा भी आएगा और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी इनको हासिल होंगी। जी राशिद भाई, आप सबसे पहले तो अस्हाबे कहफ का मुख्तसर सा तारुफ बयान फरमाएं कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, अभी कहाँ पर हैं, क्या ये ज़िंदा हैं या इनका इंतकाल हो चुका है? वाक़या ये हुआ कि अस्हाबे कहफ जो लोग थे, इनके दौर में जो बादशाह था, दकियानूस उसका नाम था, वो बादशाह था जो मुशरिक था, यानी अल्लाह के अलावा किसी और माबूद की पूजा करता था। तो उस बादशाह ने अपने मुल्क के अंदर ये कानून बना दिया था कि कोई भी अल्लाह पाक की इबादत ना करे, कोई भी अल्लाह को एक ना माने। तो इसके जो दरबार में कुछ लोग थे, तो ये लोग अल्लाह को मानने वाले थे। जब इन्होंने ये देखा कि बादशाह की तरफ से सख्ती हो चुकी है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो अल्लाह को मानना छोड़ दें, अल्लाह को एक मानना छोड़ दें, अल्लाह की इबादत करना छोड़ दें, तो ये लोग अपने दीन की हिफाजत के लिए बादशाह के दरबार से निकल गए। इन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, बादशाह के दरबार से निकल गए, शहर छोड़कर ये बाहर चले गए और एक गार में जाकर इन्होंने पनाह ली। अच्छा, जब ये जा रहे थे तो रास्ते में एक बकरियां चराने वाला एक शख्स था। उसने देखा कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं ये जा रहे हैं, तो उसने कहा हज़रत मुझे भी साथ ले चलें। तो पहले तो इन्होंने मना किया, लेकिन जब उस आदमी ने ज़्यादा इसरार किया तो इन्होंने कहा चलो तुम भी साथ चलो। अच्छा, उस चरवाहे का, जो बकरियां चराने वाला शख्स था, उस चरवाहे का एक कुत्ता भी था, तो वो कुत्ता भी अपने मालिक के पीछे पीछे जाने लगा। तो ये जो अस्हाबे कहफ थे, ये जो लोग थे, इन्होंने कहा कि ये कुत्ता तो भौंकेगा, इसकी आवाज़ आएगी तो लोग पकड़ ना ले हमें। तो कुत्ते को काफ़ी मना किया, लेकिन कुत्ता खैर पीछे पीछे रहा। तो इन लोगों को कुत्ते पर तरस आया, कहा चलो कुत्ते को भी साथ ले लेते हैं। अच्छा, ये एक जगह पहुँचे, वहाँ इनको एक गार नज़र आई, तो ये गार में चले गए। गार में जब ये अंदर पहुँचे तो अल्लाह पाक ने इन पर नींद मुसल्लत कर दी, इनको नींद आ गई, ये सो गए। अच्छा, ये ऐसा सोए कि फिर ये कई साल तक सोते रहे
بادشاہ نے جب چاروں طرف لوگوں کو دوڑایا کہ بھئی یہ لوگ کہاں چلے گئے، شہر میں ڈھونڈا گیا، ادھر ادھر اعلان ہوئے، لیکن یہ لوگ نہیں ملے۔ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ فلاں جگہ ہم نے جاتے ہوئے دیکھے ہیں۔ خیر تحقیق ہونا شروع ہو گئی، ریسرچ کرتے کرتے جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ غار میں یہ لوگ جا کر چھپ چکے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک شخص کو کہا کہ اس غار کے آگے ایک دیوار بناؤ، دیوار ایسی پکی بناؤ کہ دیوار نہ گرے اور اندر یہ گھٹ کر مر جائیں، نہ ان کو کھانے کو ملے گا، نہ پینے کو ملے گا، نہ یہ باہر نکل سکیں گے، اندر قید ہو جائیں گے تو اس طرح مر جائیں گے۔ اچھا وہ جو شخص تھا نا جس کو بادشاہ نے کہا تھا دیوار بنانی ہے، وہ تھا نیک شخص۔ اس نے کیا کیا، اس نے پہلے تو ایک چیز پر ان کے نام لکھے، ان کا واقعہ لکھا، اور ایک باکس لے کر اس باکس میں یہ چیز رکھی، لکھ کر ایک تختی پر لکھ کر باکس میں رکھا، اور باکس کو اس دیوار کے نیچے گڑھا کھود کر چھپا دیا اور اوپر دیوار بنا دی، تاکہ بعد میں کبھی بھی دیوار گرے، کوئی شخص آئے اور اس کے نیچے سے صندوق نکلے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، 300 سال گزر گئے، یہ لوگ اندر سوتے رہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، 300 سال تک بغیر کھائے پیے سوتے رہے، ان کو موت نہیں آئی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے بغیر کھائے پیے زندہ رکھے۔ 300 سال کے بعد ایسا ہوا کہ ایک بکریاں چرانے والا شخص وہ اس دیوار کے قریب آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر سایہ ہے، اس نے دیوار کو گرا دیا۔ جب دیوار کو گرایا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا، دیوار گر گئی، لوگ ڈر گئے۔ اچھا اس کے بعد ہوا کیا کہ جب یہ دیوار گر گئی تو ان لوگوں کی اللہ کے حکم سے آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو پھر انہیں بھوک کا احساس ہوا، کھانے پینے کی طلب ہوئی، تو انہوں نے اس وقت اٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کیا، کچھ لوگوں نے نماز وغیرہ پڑھی، اور ایک شخص جو تھا اس کا نام تھا یملیخا۔ یملیخا، یہ پہلے دور کے نام اسی طرح کے ہوا کرتے تھے۔ یملیخا کو کہا کہ بھئی یہ ہمارے پاس کچھ کرنسی جو ہے یہ لے جاؤ اور شہر میں جا کر اس کی کچھ روٹیاں لے کر آؤ، سالن لے کر آؤ تاکہ کچھ کھانا کھائیں۔ یملیخا جب شہر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ ایماندار ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ایک ہوٹل پر گیا اور وہاں پر جا کر ہوٹل والے سے کہا بھی یہ پیسے لے لو، کچھ ہمیں کھانے کے لیے دے دو۔ ہوٹل والے نے کہا کہ یہ سکے تو بڑے پرانے ہیں، یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں، پرانی کرنسی ہے۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا خزانہ کہیں اس کو ملا ہے، اس شخص کو، تو یہ خزانے میں سے کچھ پیسے نکال کر لا رہا ہے۔ اس نے خیر جو اس وقت کے حکمران تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان کو اطلاع دی، لوگ آئے اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اچھا پیارے بچوں، آپ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا، یعنی ابھی جب یہ شخص گرفتار ہوا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا، اس کا نام تھا بیدروس۔ کیا نام تھا؟ بیدروس۔ بیدروس۔ اور جو پہلے ظالم بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ دقیانوس۔ دقیانوس تو مر چکا تھا، ٹھیک ہے، 300 سال پہلے مر چکا تھا۔ اب جو بادشاہ تھا یہ تھا بیدروس۔ اس نے 68 ایئرز یعنی 68 سال اس نے حکومت کی۔ یہ اللہ پاک کو ماننے والا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تھا۔ اس کے دور میں لوگوں کے اندر ایک عجیب بات شروع ہو گئی۔ لوگوں نے ایک تو اس چیز کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ بھی اٹھنا ہے، اور دوسرا لوگوں نے اس بات کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ انہوں نے کہا جو کچھ ہے بس یہی ہے، دنیا کے اندر جتنی زندگی آپ کی ہے اتنی زندگی میں آپ اچھا کھاؤ پہلو، جو کچھ بھی کرو، مرنے کے بعد کوئی معاملہ نہیں۔ تو یہ بادشاہ نیک شخص تھا، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کیا کرتا، تنہا چلا جاتا ایک کمرے میں، اللہ سے رو رو کر دعا کرتا، یا اللہ پاک میری قوم کو ہدایت دے، جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کو ہدایت دے کہ یہ لوگ بھی تجھ پر ایمان لائیں، یہ بھی قیامت کا یقین رکھیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس طرح یہ واقعہ پھر پیش آیا۔ خیر یہ شخص جس کو گرفتار کیا گیا تھا یملیخا، اس کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ بادشاہ نے اس سے بات چیت کی کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جا کر اپنا واقعہ سنایا کہ ہم لوگ تو اس دور میں تھے جب بادشاہ دقیانوس تھا، اس سے بچ کر ہم لوگ آئے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، اب یقین کرنا مشکل ہوتا ہے نا کہ 300 سال تک تم سو رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو رات کو سوتے ہیں اور صبح اتنی بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے ہمیں۔ تو اب بادشاہ جو تھا نا بیدروس، یہ کچھ اپنے ساتھیوں کو ساتھ اس نے لیا اور لے کر یہ اس غار کے پاس پہنچ گیا۔ جب اندر جو لوگ تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ باہر سے شور کی آواز آ رہی ہے، تو یہ لوگ پریشان ہو گئے،
انہوں نے اللہ پاک سے مزید دعائیں کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ پاک ہماری حفاظت فرما جس طرح تو نے پہلے ہماری حفاظت فرمائی تھی۔ اب ان کا جو ساتھی تھا یملیخہ، یہ اندر گیا، جا کر ان کو بتایا کہ بھائی وہ باہر جو ہے نا وہ ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب یہ لوگ غار سے باہر آئے، بادشاہ نے جب ان لوگوں کو دیکھا پھر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے اس طرح بندوں کو دوبارہ نیند سے بیدار کیا۔ تو ان کو دیکھ کر جو لوگ اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا کچھ ہے ہی نہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی، تو وہ لوگ اس سے توبہ کرنے لگے اور ان کا بھی یقین اس بات پر ہو گیا کہ اللہ پاک مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ فرمائے گا۔ پھر اس بادشاہ سے ان لوگوں نے، اصحاب کہف جو تھے جو غار میں تھے، انہوں نے بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں دوبارہ اندر غار میں جانے دیا جائے تاکہ ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں۔ یہ لوگ غار کے اندر جا کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے، پھر ان پر نیند طاری ہوئی اور اسی حالت میں اللہ پاک نے ان کو وفات بھی دے دی، ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے بچوں، بادشاہ نے اس غار کے آگے ایک مسجد تعمیر کروائی، بڑی عالی شان قسم کی مسجد تھی، لوگ ہر سال ان کی زیارت کے لیے وہاں پر آیا کرتے اور اللہ پاک کی عبادت کرتے، اللہ پاک سے دعائیں کرتے۔ کیسا انٹرسٹنگ واقعہ ہے نا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک سورۃ الکہف کے اندر اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار والے اور جنگل والے کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، فقالوا، تو انہوں نے عرض کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگائے رکھا۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا، لنعلم، تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی درست مدت بتاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا۔ اور پیارے بچوں، قرآن پاک میں ایک سورت کا نام بھی سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف کے بڑے فضائل و برکات ہیں، آپ مدنی پنسورہ اگر پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو اس کے فضائل انشاءاللہ پڑھنے کو ملیں گے۔ سبحان اللہ، راشد بھائی آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری سنائی، میں نے بھی پہلی دفعہ سنی۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ اس قرآنی اسٹوری کو سنا ہوگا۔ تو عبداللہ بھائی آپ نے بھی سنا ہے نا؟ جی تو آپ نے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا۔ جی تو آپ یہ بتائیے کہ ہمیں اس قرآنی اسٹوری سے کیا سبق سیکھنے کو ملا، کیا ہمیں اس کا سبق حاصل ہوا؟ مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں مرنے کے بعد واپسی زندہ کیا جائے گا، جیسے کہ ان غار والوں کو 300 سال کے بعد زندہ کیا گیا تھا۔ اور کسی بچے کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو، بتانا چاہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں۔ نہال بھائی، مجھے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ اگر اپنی دین کی حفاظت کے لیے کوئی شہر چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا نہال صاحب، آپ نے بھی اسٹوری توجہ سے سنی ہوگی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹنگ اسٹوری تھی، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اچھا راشد بھائی، وہ جو اچھا بادشاہ تھا نا، ہاں، اس نے وہ اس جو کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا بیدروس۔ ہاں، بیدروس۔ تو بیدروس نے مسجد تعمیر کروائی، عالیشان مسجد تعمیر۔ کہاں مسجد تعمیر کروائی تھی؟ غار کے ساتھ، ہاں، غار کے قریب ہی۔ غار کے قریب ایک عالیشان مسجد تیار کروائی۔ صحیح ہے۔ اور اس میں پھر ان کو حکم دیا، جو مطلب وہاں کے جو رہنے والے لوگ رہنے والے تھے، ان کو حکم دیا کہ ہر سال ان کی زیارت کرنے آیا کرو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے تو یہی پتہ چلا کہ عرس منانا اچھی بات ہے، جیسے ہم بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں، ہر سال ایک مخصوص ڈیٹ پہ ان کا عرس بھی مناتے ہیں، تو اچھی بات بھی ہے اور بہت پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے یہ عرس منانا۔ اور یہ بھی ایک چیز کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس مسجد تعمیر کرنا، تاکہ ان بزرگوں کی برکتیں بھی ملیں اور مسجد کی برکتیں بھی ملیں، یہ بھی ایک ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ بغیر کھائے پیے کئی سال تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ دیکھو نا، 300 سال تک یہ اصحاب کہف سوتے رہے اور 300 سال بغیر کھائے پیے سوتے رہے، اللہ پاک نے پھر بھی ان کو زندہ رکھا۔ تو یہ کرامت ہوتی ہے بزرگان دین کی، اللہ پاک کی ان پر خاص عنایت ہوتی ہے۔ راشد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے؟
اصحاب کہف کتنے ہیں اس بارے میں کوئی حتمی طور پر کنفرم طور پر نہیں بتایا جا سکتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ لوگوں میں اس وقت جب اختلاف ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کہ اصحاب کہف کتنے ہیں، بعض نے کہا 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض نے کہا نہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض نے کہا نہیں یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو آپس میں لوگوں کے اندر جب اختلاف ہونے لگا تو اس وقت اللہ پاک نے قرآن پاک کی ان آیات کو نازل فرمایا۔ اچھا، الگ الگ باتیں کرتے تھے، الگ الگ لوگ باتیں کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، رجمم بالغیب، فرمایا یہ اندازے سے بے دیکھی باتیں ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ایک اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے۔ اللہ پاک نے مزید فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اب حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ تھے کتنے؟ اللہ پاک نے فرمایا کل، اے حبیب تم فرماؤ ربی اعلم بعدتہم، میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کے بارے میں، ان کی درست تعداد میرا رب زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا کہ ما یعلمہم الا قلیل، ان اصحاب کہف کے بارے میں لوگ نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، سارے لوگ نہیں جانتے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بات کرو جتنی کہ ظاہر ہو چکی ہے، جتنا ہم نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے اتنی ہی ان کے بارے میں گفتگو کرو۔ پھر فرمایا ولا تستفتی فیہم منہم احدا، تو ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھو، آپس میں ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہ کرو۔ اچھا پیارے بچوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا نا کہ ان کے بارے میں تھوڑے لوگ جانتے ہیں، فرمایا ان تھوڑے لوگوں میں سے میں بھی شامل ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس پتہ ہے کون تھے؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے اور سید المفسرین تھے، یعنی تفسیر بہت زیادہ اچھی طرح کرنے والے تھے، قرآن پاک کو بہت زیادہ سمجھنے والے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کو دعائیں بھی دی ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، اصحاب کہف وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ رشید بھائی، یہ اصحاب کہف کے جو لوگ تھے ان کے نام کیا تھے اور ان کا جو کتا تھا اس کا بھی نام کیا تھا؟ اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟ ویسے تو ان کے ناموں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کچھ نام ان کے لکھے ہیں، بعض نے کچھ لکھے ہیں، تھوڑا فرق ہے۔ اصحاب کہف کے جو نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے وہ یہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف جو 7 تھے ان کے نام یہ ہیں، ایک کا نام تھا یملیخہ جو باہر بھی گئے تھے کھانا وغیرہ لینے کے لیے، ایک کا نام تھا مکسلمینا، ایک کا نام تھا مرتونس، ایک کا نام تھا بینونس، ایک کا نام تھا سارینونس، ایک کا نام تھا زونوانس اور ایک کا نام تھا کشفیت، اور 8واں جو ان کا کتا تھا تو کتے کا نام تھا کتمیر۔ قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتے کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اچھا راشد بھائی، اصحاب کہف کا کتا یہ جنت میں بھی جائے گا؟ بالکل، اصحاب کہف کا کتا یہ جنت میں جائے گا، اور یہ اس کتے کی شان ہے۔ اصحاب کہف کا جو کتا ہے نا، یہ کتا جنت میں ان کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ بلعم بن باعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا یہ اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے پیچھے چلا، ان کے ساتھ ساتھ رہا، تو اس کی برکت سے یہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ بلعم بن باعورہ جو تھا یہ اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی کی وجہ سے یہ اس کتے کی شکل میں جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اس سے پیارے بچوں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، جیسے ہمارے پیر و مرشد قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں،
ان سے محبت کرنا، جس طرح یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نعتیں سننی ہیں، کڈز مدنی چینل کو دیکھنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ ہم نیک بھی بنیں گے اور اللہ کے پیاروں سے محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اسی طرح غوث پاک ہمارے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں، جیسے باب المدینہ کراچی میں ہمارے سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو ان بزرگوں سے جب پیار کریں گے، محبت کریں گے، تو ان کے صدقے ہم پر بھی انشاءاللہ رحمت ہوگی۔ راشد بھائی کون کون سے جانور جنت میں جائیں گے؟ بیٹا جنت میں جو جانور جائیں گے اس بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی میں لکھتے ہیں کہ 4 جانور یہ جنت میں جائیں گے۔ ایک تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی جس کا نام تھا قصوہ، یہ جنت میں جائے گی، اور دوسرے نمبر پر اصحاب کہف کا جو کتا تھا یہ جنت میں جائے گا۔ تیسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کی مبارک اونٹنی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، ناقۃ اللہ جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا، یہ جنت میں جائے گی۔ اور چوتھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک دراز گوشت پتہ کسے کہتے ہیں؟ گدھا، ڈونکی جو ہوتا ہے نا، جس پر عیسیٰ علیہ السلام کا جو خاص ایک گدھا تھا، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اچھا راشد بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ بلعم بن باورہ اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا اور اصحاب کہف کا کتا بلعم بن باورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا، تو یہ بلعم بن باورہ کون تھا؟ بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک دور میں ایک بڑا نیک شخص تھا، اتنا نیک تھا وہ بلعم بن باورہ، اللہ پاک سے جو بھی دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا، بڑی اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا، بڑا نیک بندہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مال کی لالچ میں کہ مجھے بہت زیادہ مال مل جائے، دولت مل جائے، بہت زیادہ پیسہ مل جائے، تو اس لالچ میں آ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی تو اللہ پاک کو تو وہ بندہ پسند ہی نہیں ہوتا جو اللہ پاک کے نیک بندوں سے دشمنی کرے، اللہ کے نبیوں کے بارے میں جو معاذ اللہ بری باتیں کہے۔ تو جب اس نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا شروع کی نا، تو اب اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ جو بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کرتا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام اس کے منہ سے نہیں نکلتا تھا بلکہ اپنا نام اس کے منہ سے نکلتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گیا یہ۔ تو اس وجہ سے بلعم بن باورہ پہلے اتنا نیک شخص تھا، لیکن اللہ پاک کے نبی کی عداوت اور دشمنی دل میں رکھنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ پاک کی دربار سے یہ دور ہو گیا۔ تو اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ اس کی شکل میں یعنی انسان بن کر وہ جنت میں جائے گا اور یہ بدبخت کتا بن کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے پیاروں سے ہمیں عقیدت محبت نصیب کرے اور برے لوگوں کے شر سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ اچھا راشد بھائی، میں نے سنا ہے کہ اصحاب کہف کے جو لوگ تھے ان کے نام کی بھی کوئی فضیلت ہے، تو کیا فضیلت ہے؟ اصحاب کہف کے نام یاد کرنے کی بیٹا بڑی فضیلت ہے، ایک نہیں بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ بنا کر جو بندہ اپنے پاس رکھے، تعویذ بنا کر ان کے نام لکھ کر جو بندہ اپنے پاس رکھے، اپنے گھر میں رکھے، تو اس کو کتنی زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بھاگ چکا ہو تو اس تعویذ کی برکت سے واپس آ جائے گا، دشمنوں سے حفاظت ہوگی۔ اسی طرح آگ اگر لگ جائے تو اس آگ میں اگر یہ تعویذ ڈال دیا جائے تو اللہ کی رحمت سے آگ وہ بجھ جائے گی۔ اسی طرح بچے روتے ہوں، بچوں کو بخار ہو جاتا ہو، بچے بیمار رہتے ہوں، تو اگر یہ ان کے نام لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیے جائیں تو انشاءاللہ بچے رونا بند کر دیں گے۔ اسی طرح پیارے بچوں، اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہو اور دائیں بازو پر اس تعویذ کو اگر باندھ دیا جائے انشاءاللہ سر کا درد اس کی برکت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح خشکی اور سمندر میں اگر سفر کرنا ہو، آپ ویسے نارمل سفر پہ جا رہے ہوں تو اس تعویذ کو ان کے نام لکھ کر اگر اپنے پاس رکھتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے آپ حفاظت کے ساتھ سفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح مال کی حفاظت کے لیے اگر آپ اس ناموں کو لکھ کر مال میں رکھیں گے تو اس سے انشاءاللہ مال محفوظ رہے گا۔ آپ کے پاس اگر یہ تعویذ رہے گا تو آپ کی عقل میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی
تو یہ تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے، اپنے گلے میں ڈال لے، تو اس کی برکت سے گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچیں گے۔ اچھا، اس کے لیے میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ کو اگر خود لکھنے میں پریشانی ہوتی ہو، آپ کے علاقوں میں مسجدیں جو ہوتی ہیں، کئی مسجدوں کے اندر تعویذات عطاریہ ملتے ہیں، تو آپ وہاں پر اگر جاتے ہیں اور ان سے آپ جا کر ریکویسٹ کریں گے کہ جی ہمیں یہ تعویذ دے دیں، تو اصحاب کہف کے نام جو لکھا ہوا تعویذ ہے نا، وہ آپ کو ویسے پیش کر دیں گے، کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، تو وہ لے کر اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنی جیب میں رکھیں۔ آپ تو جیسے پڑھ رہے ہیں، دارالمدینہ میں اگر پڑھتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرتے ہیں یا اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس تعویذ کو اگر اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اچھا راشد بھائی، اصحاب کہف کتنے سال تک سوتے رہتے غار میں؟ اچھا بیٹا، پہلے مجھے یہ بتائیے، آپ کو پتہ ہے غار کیا ہوتی ہے؟ پہاڑ ہوتا ہے نا، بہت بڑا پہاڑ، اس پہاڑ کے اندر ہی ایک وہ ایسی جگہ ہوتی ہے، یوں سمجھیے کہ اندر کی طرف نا کافی بڑا سوراخ ہوتا ہے، بہت بڑا، ایک قدرتی طور پر ایک بہت بڑا سوراخ ہوتا ہے۔ سوراخ تو ویسے چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا ایک خلا ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو جو ایک اندر اتنا اندھیرا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے غار۔ یعنی کہ اتنا بڑا پہاڑ، اس پہاڑ کے ایک طرف اندر کی طرف کافی سارا ایک گیپ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے غار۔ بیٹا، اصحاب کہف غار میں 309 سال تک غار میں ٹھہرے رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے اس بارے میں قرآن پاک کے اندر اس طرح بیان فرمایا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ یعنی اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے، وَازْدَادُوا 9، اور 9 سال زیادہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصحاب کہف غار میں 309 سال تک ٹھہرے رہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جس کو جتنا چاہے جہاں رکھے۔ راشد بھائی، آخر میں آپ یہ بتائیں کہ بعض بچوں کو کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، تو ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بتائیں تاکہ ان کا ڈر کم ہو جائے۔ اچھا، آپ کو ویسے ڈر لگتا ہے؟ جی مجھے بھی لگتا ہے۔ ہاں، تو بعض بچوں کے ساتھ آپ کو بھی ڈر لگتا ہے نا۔ اچھا چلیں، بڑا پیارا ایک روحانی علاج ہے کہ جن بچوں کو یا جن بڑوں کو بھی اگر کتوں سے ڈر لگتا ہو، ویسے کتے سے اس طور پر تو ڈرنا چاہیے کہ جان بوجھ کر کتوں کے آگے نہ جائیں، سائڈ سے ہی گزرنا چاہیے، خاص طور پر جب کتا بہت زیادہ وہ آوازیں نکال رہا ہو، کتا بہت غصے میں ہو، تو اس وقت خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، تفسیر ثعلبی کے اندر ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اس آیت کا حصہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اللہ پاک اس کی برکت سے کتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ڈر ہو، تھوڑا اندیشہ ہو، کچھ آپ کو خوف محسوس ہو کہ کتا کاٹ نہ لے یا کتا مجھے تنگ نہ کرے، تو اس وقت یا حیو یا قیوم کیا پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ اس کو پڑھ کر آپ اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ گزریں گے تو کتا آپ کو انشاءاللہ تنگ نہیں کرے گا۔ راشد بھائی، میں نے سنا یا قطمیر بھی پڑھنا چاہیے۔ یا قطمیر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں ویسے الحمدللہ ویسے اس پر عمل کرتا ہوں اور مجھے بڑا اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ صبح صبح خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے جب میں مسجد کی طرف آتا ہوں تو بہت سارے کتے راستے میں بعض اوقات ملتے ہیں، تو اس وقت الحمدللہ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی میں پڑھ کر یہ گزرا ہوں تو کتے نے کبھی بھی کاٹا نہیں اور کتا کبھی بھی لپک کر آیا نہیں ہے، اللہ پیچھے لگ جاتا ہے، پیچھے بھی نہیں لگا، اللہ کا شکر ہے۔ یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے۔ تو آپ کو بھی مشورہ دوں گا، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام، امید اچھا لگا ہوگا۔ آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دوں، کڈس بندی چینل کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اور فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ بھی ہمارا اسی نام سے پیج ہے، اسی نام سے چینل ہے، تو آپ ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر پروگرامس بھی وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے پروگرام بچوں اور قرآن کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، بہت ساری معلومات کے خزانے کے ساتھ۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।
बच्चों का आ गया